سلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الجنت تحت اقدام الامہات۔ محترم علماء کرام، معزز سامعین، میری مائیں اور بہنیں، طلباء اور طالبات، رات کا بیشتر حصہ بیت چکا۔ آپ نے بڑی خوش دلی کے ساتھ مکتب روضۃ القرآن کی طلباء اور طالبات کا پروگرام سنا۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ بچوں نے جس انداز میں باتوں کو پیش کیا ہے ان باتوں کو یاد رکھ کر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ مختلف عنوانات سے تقاریر ہوئی، نظمیں پیش کی گئی اور ہر طرح سے مجمع کو اپنے طرف مخاطب کرنے کے لیے مکالمے اور عدالت بھی پیش ہوئی۔ ان تمام بچوں کے پروگرام سے یہ پیغام ہمیں ملتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ اس دور فتن کے اندر اگر ہم اپنے آپ کو باعزت اور محترم بنانا چاہتے ہیں تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس مختصر نصیحت کو سامنے رکھیں۔ غنیت کے اندر حضرت فرماتے ہیں کہ دور فتن کے اندر عزت اور آبرو چاہتے ہیں تو قرآن کے مطابق زندگی گزاریں اور حدیث نبوی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں اور اخلاق حمیدہ اپنے اندر پیدا کریں۔ اخلاق حمیدہ یعنی اچھی عادتیں، یہ ایسا جوہر ہے کہ دشمن کو بغیر تلوار کے زیر کر دیتا ہے۔ جس کے اندر اخلاق اچھے ہو گئے وہ انسان سے تمام ہی متعلقین عزت کرنے والے بنیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر ایک صاحب اپنے دوسرے صاحب کی بڑی تعریف کرنے لگے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا تم نے ان کے ساتھ سفر کیا ہے؟ کہا نہیں۔ اور فرمایا، کیا تم ان کے پڑوس میں رہتے ہیں؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ اچھے ہونے کے لیے یہ دو چیزیں انسان کو نکھارتی ہے اور اس کے اچھے اور برے ہونے کو بتلاتی ہے۔ اچھا اگر انسان ہے تو سفر کے اندر ساتھی کا خیال کرے گا، اچھا انسان ہے تو اپنے پڑوس والے کے حقوق ادا کرے گا۔ اس لیے بھی کہ پڑوسی اس کے شب و روز کے حالات سے واقف ہوتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں نہیں بھائی اگر رشتہ کرنا ہے تو سیدھا اس آدمی کے پاس مت جاؤ، بلکہ اس کے حالات معلوم کرنا ہو تو اس کے پڑوس سے پوچھو کہ یہ کیسے ہے۔ وہ بتا دیں گے کہ آپ کو یہ کتنے ایماندار، کتنے نمازی، کتنے بااخلاق ہیں، اور وہ یہ کہہ کر آپ کی اچھائی اور برائی کو اجاگر کر دیں گے کہ ہمارا تو خیال ہے یہ دکھنے میں کچھ ہے اور کرنے میں کچھ ہے۔ تو آدمی سمجھ جائے گا، اس کی برائی نہیں کر رہا لیکن اس کے اخلاق و عادات کو وہ دو جملے کے اندر بتا دیتا ہے۔ تو اچھے اخلاق پڑوسی بتائے گا،
یا ہم سفر بتائے گا۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اخلاق حمیدہ اپنے اندر پیدا اگر کرے گا تو وہ دنیا میں باعزت انسان بن کر رہے گا۔ آج ہمارے اخلاق اتنے گر گئے ہیں کہ ہم آپس میں ہی ایک دوسرے کی پیر کھینچتے ہیں، دوسروں کو ہم کیا شکوہ اور شکایت کریں کہ ہم اپنوں سے ہی پریشان ہیں۔ کسی نے خوب کہا ہے نا کہ دوسرے سے گلہ کرنا چھوڑے، اپنوں کی گلاؤں کو پیش کرے، شکایتیں پیش کرے کہ تمہارے اندر کیا خوبی اور خرابی ہے، وہ پڑوسی بتائے گا، اپنے اندر کیا کمال ہے ساتھ رہنے والا بتائے گا۔ اس لیے اگر ہم اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو باعزت اور باوقار رکھنا چاہتے ہیں تو اخلاق حمیدہ پہلی شرط ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دور کی طرف چلیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکۃ المکرمہ میں موجود ہیں، اور وہی لوگ جو اپنے تھے وہ تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھ رہے تھے، پھر بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں، میں بد دعا کرنے کے لیے اور برا کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ نبی کے اخلاق آئیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ہم اپنے آپ کے اندر سدھار پیدا ہوگا۔ اخلاق کی گراوٹ اور اخلاق کا بگاڑ ہے کہ ہر کوئی آج پریشان ہے، کوئی کسی کو معاف کرنے، کوئی اپنی غلطی کو ماننے، کوئی اپنی کمزوری کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ والدین اپنی جگہ پر، اولاد اپنی جگہ پر، اور ایسے والدین جو دین سے دور ہے، اخلاق سے دور ہے، اولاد ان کے لیے پھر نافرمان بن جاتی ہے۔ بات مجھے کہنا کچھ تھا لیکن نکل گئی بات۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فیصلہ سنایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے اور والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے۔ وہ ماں باپ جنہوں نے بچپنے سے پالا، جوانی کی عمر تک ان کی نگہداشت کی اور ان کے ہر خواہش کی تکمیل کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، جب یہ بڑھاپے کو پہنچتے ہیں تو ان کو نظر انداز کیا جاتا ہے، ان کے خواہشوں کا احترام نہیں کیا جاتا ہے، ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی جاتی ہے، اور وہ بیچارے اخیر عمر میں مجبور اور کمزور ہو کر اپنے آپ کو کوستے ہیں اور برا کہتے ہیں، کاش کہ یہ اولاد میرے لیے نہ ہوتی، کہ اولاد ہو کر بھی میرے لیے کوئی فائدہ مند نہیں بنے۔ اس لیے سب سے زیادہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے حقوق کی طرف ترغیب دی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میری سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے اور والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے۔ جو لوگ اپنے والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نسلوں کے اندر خیر خواہی، دینداری اور با اخلاق افراد کو پیدا کرتے ہیں جو ان کے بڑھاپے کے لیے سہارا بنتے ہیں۔ قرآن مجید کے پڑھنے کی برکت سے جو معصوم بچے قرآن مجید مکاتب میں جا کر پڑھتے ہیں، اگر والدین نافرمانی کے اندر دنیا سے گئے ہیں تب بھی ان کے پڑھنے کی وجہ سے ان پر عذاب قبر اور ان پر سختیاں کم کر دی جاتی ہے۔ ایک مختصر واقعے کو سند بناتے ہوئے تمہید کو ختم کرتا ہوں۔ ایک شرابی باپ کا انتقال ہو گیا، بچہ پیدا ہونے سے پہلے۔ بچہ باپ کے انتقال کے بعد بچے کی پیدائش ہوئی۔ جب بچہ بولنے لگا تو ماں کی یہ خواہش ہوئی کہ باپ تو ہے نہیں، کسی انگلش اسکول میں یا ڈاکٹری اور انجینئرنگ کے کورس کے لیے تو میرے پاس اتنی سکت نہیں کہ اس کا نگرانی نہیں۔ اس نے کہا کہ چلو میں بچے کو عالم حافظ بناؤں گی، اس لیے مکتب روضۃ القرآن کرڑی محلے میں اس بچے کو داخل کیا، یعنی ایسے ہی مکتب کے اندر داخل کیا۔
بچہ معصوم تھا، ابھی ابھی بولنا شروع کیا تھا، استاد کے سامنے بیٹھ گیا، استاد نے کہا کہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے نے اپنے معصوم زبان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ بچے کا یہ کلمات ادا کرنے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان فرشتوں کو جو اس کے باپ کو عذاب دے رہے تھے یہ حکم دیا گیا کہ اس باپ کی عذاب کو روک دیا جائے۔ کیا حکم دیا گیا؟ اس بیٹے کے باپ کے عذاب کو روک دیا گیا۔ فرشتے کہے یا اللہ کیا ماجرا ہوا؟ کہا کہ آج اس کے بچے نے مکتب میں جا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کیا ہے، جس میں اس نے کہا کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ معصوم بچہ مجھے رحمان اور رحیم کر کے پکارے، میری عزت و جلال کی قسم ایسے باپ کو میں سزا نہیں دوں گا جس کا بیٹا مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے۔ ابھی تو بچہ شروع میں ہی ہے، ابھی ابتدائی حالات ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور ادھر باپ کے عذاب کے اندر تخفیف ہو گئی، ختم کیا گیا۔ تو قرآن مجید ایسی چیز ہے جو دنیا کے اندر بھی عزت دلاتی ہے اور مرنے کے بعد بھی وہ اپنے مرحومین کے لیے اور اپنے پڑھنے والے کے لیے یہ برکت کا سبب بنتی ہے۔ انسان ہے اور غلطیوں کا پتلا ہے، فرشتے غلطی نہیں کرتے، وہ نور کے بنے ہوئے ہیں، اور انسان کے اندر دونوں خوبیاں اللہ نے پیدا کی، چاہے تو نیک بنے چاہے تو بد بنے، اختیار دیا گیا ہے۔ انشاء تؤمن ومن شاء تکفر، اگر تو چاہے تو اپنے آپ کو مومن بنا کر رکھ اور اگر چاہے تو کفرانہ زندگی بسر کرے۔ اگر کفرانہ اور ناشکرانہ اور نافرمانی والی زندگی گزارے گا تو اس کی سزا اور اس کا عذاب تجھے مرنے کے بعد نظر آئے گا۔ یہ قرآن مجید کی برکت تھی کہ ایک شرابی باپ کی تخفیف کرنے اور ختم کرنے کا ایک بیٹا ذریعہ بنا۔ آج یہ معصوم بچوں نے پروگرام پیش کیا، اللہ تبارک تعالیٰ اس پروگرام کی برکت سے، ان بچوں کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کی برکت سے ہمیں اپنی زندگی سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مکاتب اور مدارس کے اوپر شک کی نظر نہ کرتے ہوئے محبت کی نظر کرے۔ دیکھو ایک اسکول کا ٹیچر ہے، وہ 2000 سے 3000 روپے روز کا آدمی ہے نا، جو ہائی کالٹ کے ماسٹرز ہے 3000 روپے مہینے روز کے آدمی، اور ہمارا مسجد کا امام بہت ہوا تو 10,000 روپے مہینے کا آدمی ہے۔ فرق اتنا ہے، اگر دین کو سامنے رکھتے ہوئے 10,000 پہ یہ معلمین اور یہ علماء کرام، حفاظ کرام پورا مہینہ خدمت کر رہے ہیں، پھر الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جو تو نے دیا یہ غنیمت ہے۔ اور یہ بات ہے کہ جو شکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے روزی کے اندر برکت دیتے ہیں، جو ناشکرہ ہوتا ہے اس کو آخر ہفتے کے اندر کرانہ ادھار لینا پڑتا ہے۔ ماسٹر صاحب کے پاس جاؤ اور یہ بولے کہ ہمارے مسجد میں کام شروع ہے اور پیسوں کی ضرورت ہے، آپ تعاون فرمائے، تو تھوڑا ادھر ادھر دیکھ کر پھر بولتے ہیں کہ میری پگار ہوں گی تو انشاءاللہ میں کچھ نہ کچھ دے دوں گا۔ یعنی اتنی بڑی رقم مہینے میں وصول کرنے کے بعد بھی آخر ہفتے کے اندر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو یہ قرآن کی برکت ہے کہ ان پڑھانے والوں کی روزی کے اندر اللہ برکت دیتا ہے، عزت کی روٹی دیتا ہے، عزت کی زندگی دیتا ہے، اور لوگ علماء کی وہ قدر کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اگر شکایت اگر کسی سے ہو یہ الگ بات ہے، لیکن عموماً علماء کی قدر کی جاتی ہے، اور جو علماء کی قدر کرتا ہے اللہ اس کے گھر کے اندر کسی نہ کسی بچے کو عالم یا حافظ بنا دیتا ہے۔ ایک بزرگ کا انتقال ہوا،
اور انہوں نے ان کو دفنانے کے بعد دیکھا، ایک صاحب نے خواب میں دیکھا کہ وہ قبر کے اندر بھی قرآن شریف پڑھ رہے ہیں اور ان کے لیے پورا عیش و آرام کا انتظام کیا گیا ہے۔ حالانکہ معمولی آدمی تھے، اتنی کوئی پابند وغیرہ نہ تھے۔ ان کے وارثین سے جا کر ان صاحب نے خواب بیان کیا اور کہا کہ بھئی تمہارے والد تو کچھ ایسے زیادہ دیندار نظر نہیں آتے تھے، لیکن میرے خواب میں وہ آئے اور ان کی حالت میں نے اس طرح دیکھی ہے کہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اور پورے قبر جو ان کے لیے کشادہ ہے اور ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہے اور بالکل سکون میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو بیٹے نے کہا کہ ہمارے والد صاحب تو اتنے کچھ نماز کے پابند اور مسجد کے کھوٹے نہیں تھے، لیکن ایک بات ان کے اندر تھی کہ وہ کسی عالم کے تعلق سے برا نہیں کہتے تھے۔ ہر عالم کی، ہر معلم کی وہ عزت کیا کرتے تھے۔ شاید کہ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں مقام محمود جیسی جگہ عطا کی اور وہ قبر کے اندر سکون میں ہے۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ جو آدمی کسی عالم سے اور کسی حافظ سے بغیر کسی وجہ کے بغض رکھے، برا سمجھے اور اس کے تعلق سے اپنے ذہن میں کچھ خرابی لائے، تو امید ہے کہ وہ مرتے وقت مسلمان باقی نہیں رہ سکتا۔ اس لیے علماء کی عزت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہی وہ افراد ہیں جو ہمارے نسلوں کے اندر دین کو پیدا کرنے، دین کو لانے اور دین کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے اس پروگرام کو قبول فرمائے، شرکاء کے لیے اس کو خیر کا ذریعہ بنائے، ہر طرح کی ہماری جائز مرادوں کو مکمل کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔